السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور اس کی اولاد بھی نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں یہ عورت اپنے خاوند کی جائیداد میں سے حصہ پائے گی یا اس کو اس کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے؟ دیکھیے، وہ عورت جس کا خاوند دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، ایسی عورت کے متعلق، ایسی بیوہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جائیداد کا مسئلہ ذکر کرتے ہوئے یا تقسیم جائیداد کا مسئلہ ذکر کرتے ہوئے سورہ نساء کے اندر دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس بیوہ کو چوتھا حصہ ملے گا، یعنی مرنے والے کی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو پھر مرنے والے کی بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ یہاں کیونکہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوی کو اس کی جائیداد میں سے، یعنی مرنے والے کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، سورہ نساء میں فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کو جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے بچے ہوں، اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر تمہاری عورتوں کو اگر بچے ہوں تو آٹھواں حصہ ملے گا وصیت وغیرہ کو پورا کرنے کے بعد۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو چوتھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ دیا جائے گا۔ اس سوال میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کو جائیداد میں سے چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عورتوں کو ان کا حق پوری خوشی کے ساتھ دو، ناپسندیدگی اور یعنی دل کے اوپر کوئی بات رکھ کر اس طرح ناراضگی کے ساتھ نہ دو، بلکہ خوشی خوشی ان کا حصہ جو کچھ ان کا حق بنتا ہے انہیں ادا کر دو۔ تو جو سوال کیا گیا ہے اس میں کیونکہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوہ کو چوتھا حصہ ملے گا قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ بالکل واضح ہے۔ جو اس کی بقیہ جائیداد بچ جائے گی وہ بقیہ جو رشتہ دار ہیں، اگر ماں باپ میں سے کوئی ہے، اسی طرح کوئی اور قریبی جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی ہیں تو ان کو دے دی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اصحاب الفروض ہیں، یعنی جن کے حصے مقرر ہیں، جیسا کہ اس بیوہ کا حصہ قرآن نے مقرر فرمایا ہے، فرمایا جائیداد ان میں تقسیم کرو، اور جو بچ جائے وہ قریبی مرد جو رشتہ دار ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ بقیہ جو ورثاء ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، صرف یہ پوچھا گیا کہ اس عورت کو ملے گی کہ نہیں، اس کو چوتھا حصہ دیا جائے گا اور بقیہ جائیداد جو ہے دیگر رشتہ داروں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔